الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو
مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید پہلے لوح محفوظ میں تھی، لیکن رمضان المبارک کے آخری دھاکے کی ایک تاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے آسمان دنیا کے پر منتقل فرما دیا۔ وہی رات قدر والی رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب جس میں بندگی کا اپنی عبادت کا رکھا ہے، اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا نزول دنیا انسانیت میں اور تاریخ انسانیت میں ایک اتنا بڑا انقلاب تھا کہ اس جیسے انقلاب کا تصور نہ اس سے پہلے کبھی کیا جا سکتا تھا، نہ اس کے بعد کبھی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید تاحال بھی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر گائیڈنس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے فصیح، سب سے بلیغ، سب سے اعلیٰ، ارفع، سب سے زیادہ اپنے اندر معنی مطالب کے سمندر کو رکھنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا ہر عنوان ہی بے مثال ہے، ہر عنوان ہی باکمال ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے بہت سے قرینے، بہت سے انداز اور بہت سے اسالیب کو بتلایا ہے، جن اسالیب میں سے ایک اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا ماہ مبارک یہاں پہ دعاؤں کا مہینہ ہے، جہاں پر مناجات کا مہینہ ہے، جہاں پر استغفار کا مہینہ ہے، جہاں پر للہیت کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے، روزوں کو رکھنے کا مہینہ ہے، وہیں پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس مہینے کے اندر اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی بھی مہینے کو مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن خصوصیت سے اس کا التزام رمضان المبارک میں کرنا یقیناً باعث برکت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے، اور ثواب کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانے کے جتنے بھی قرینے اور اسلوب ہیں، جتنے بھی انداز اور اعتبار ہیں، ان میں سے مال کا خرچنا اس اعتبار سے کہ امتیازی حیثیت اور شان کا مالک ہے کہ مال کے ساتھ انسان کی محبت بڑی ہی شدید ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی محبت مال کے ساتھ بڑی ہی شدید ہے، بڑی ہی زبردست ہے۔ انسان کئی مرتبہ اس سٹیج کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ چمڑی چلی جائے مگر دھمڑی نہ جائے۔ حضرات گرامی قدر، سوسائٹی کے اندر مال کے حصول کے لیے کئی مرتبہ بھائی بھائی کی گردن کو کاٹنے کے پر بھی آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اسی مال کی وجہ سے بیٹے باپ کے ساتھ لا تعلقی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ اسی مال کی وجہ سے درینہ دوست بچھڑ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ اسی مال کی وجہ سے معاشرے میں قتل بھی ہوتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر،
یہ انسان کی کوتابینی ہے، اس کی بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ اپنے مال کا تا حیات مالک ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا ذکر سورہ تکاثر میں یوں فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، تمہارے ذہنوں کے اوپر غلبہ پا لیا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا احساس تمہارے دلوں سے نکال دیا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کو اپنی آنکھوں سے جا دیکھا۔ اور جب تم موت کے قریب آئے تو تمہیں سمجھ میں آئی کہ مال تو وہ تھا جس کو میں نے پہن لیا، مال تو وہ تھا جس کو میں نے کھا لیا، مال تو وہ تھا جس کو میں نے اپنے گھر کے اندر لگا لیا، اور مال اصل میں وہ تھا جس کو میں نے صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضرات گرامی قدر، مال در حقیقت انسان کی کیپیسٹی میں وہی ہے جو اسے استعمال کیا یا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آگے بھیج دیا۔ باقی سارا مال تو ورثاء کا مال ہے، بیوی کا مال ہے، بچوں کا مال ہے، بیٹوں کا مال ہے، بیٹیوں کا مال ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس وقت جب انسان کے ذہن کے اندر یہ نقشہ واضح ہوتا ہے تب وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور انسان جو ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے سے عاجز اس وقت آیا رہتا ہے جب وہ صحت مند ہوتا ہے، جب وہ اس کے پاس تمنگری ہوتی ہے، اور جب اس کو سمجھ میں آتی ہے تو اس وقت موت کی گھڑیاں، موت کی ساعتیں اس کے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں۔ انسان اس وقت اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے سارے مال کو دے کر اگر اپنی جان کو چھڑوا لیا جائے تو اس سے بڑا سودا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس حقیقت کو جن لوگوں نے پا لیا، ان لوگوں نے مال کو جمع کرنے کی بجائے صدقہ و خیرات کے راستے کو اس انداز میں اختیار کیا کہ میرے ذہن میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا اکثر ذہن میں خیال آتا ہے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ جس نے رومت الکبریٰ کی ہیبت کو مٹا دیا اور کسریٰ کے آتش قدوں کو بجھا دیا، وفات کے وقت کئی ہزار درہم کا مقروض تھا، اور حضرات گرامی قدر اس شخصیت عظیم نے اس قرض کو اپنی ذات کے پر رکھنا تو گوارا کر لیا، اور اپنے بیٹے کو اس قرض کی ادائیگی کے اسالیب بھی سمجھا دیے، طریقہ کار بھی سمجھا دیا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے وہ کیا چیز ہے جس نے آدھی دنیا کے خلیفہ کو اس بات کے پر آمادہ و تیار کر دیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایسٹ بنانے کی بجائے قرض داری کی زندگی کو پریفر کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس گفتگو کی ڈائریکشن دو ہیں، اس گفتگو کے حصے دو ہیں۔ ایک حصہ ہے مال نہ دینے کے نتائج، اور دوسرا حصہ ہے مال دینے کے نتائج۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے اپنے مال کو اپنی متاع سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ اس کو خرچ کرنے پہ آمادہ و تیار نہ ہوئے، ان لوگوں کا انجام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو تلف کر دیا۔ اس ضمن کے اندر قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے خزانے کا مالک بنا دیا کہ جس خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی جمعیت کی ضرورت تھی، بہت بڑی انسانوں کی جماعت کی ضرورت تھی، خزانے کو اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی طاقتور جمعیت کی ضرورت تھی۔ بستی کے لوگ اس کو یہ بات کہتے جو اہل علم تھے، احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون تو بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر، احسان والا معاملہ کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ تو قارون ظالم نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ یہ الفاظ کہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے اگر ملا ہے میرے زور بازو سے ملا ہے، میرے علم سے ملا ہے، میری مہارت سے ملا ہے۔ وہ اس بات کو بھول گیا کہ اس کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بستی کے اندر جو لوگ عام دنیا دار تھے وہ یہ بات کہا کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مال مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو بستی کے اندر دیندار تھے، جن کو اللہ نے آخرت کی سمجھ دی تھی، جن کو اللہ نے علم اور فہم و فراست دی تھی، وہ بستی کے عام لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والا ثواب ہے وہ اس مال سے بہت بہتر ہے جو قارون کے پاس ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو کئی مرتبہ عذابوں کو آخرت کے دن تک مؤخر فرما دیا، لیکن کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت کو فراہم کرنے کے لیے
کئی معاملات کا ایک جزوی حصہ دنیا کے اندر بھی منکشف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ایک دن قارون جو تھا بڑے زیب و زینت کے ساتھ، بڑی چودراہٹ کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اپنے مال کے اوپر اتراتا ہوا اپنی بستی میں موجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر اور خزانے کے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے قارون کے واقعے کو نشان عبرت بنا دیا کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے مال کی نسبت اپنے علم سے کیا کرتا تھا، اپنے ہنر سے کیا کرتا تھا، اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ خرچنے کے پر مادہ و تیار نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو زمین کے اندر دھنسا کر لوگوں کو یہ بات ثابت کر دی کہ در حقیقت تمہارے مالوں کا مالک بھی وہی اللہ ہے جسے عارضی طور پہ تمہیں اس مال کا مالک بنا دیا۔ اگر تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو وہ مال تلف ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے 3 افراد کا ذکر کیا، 3 افراد جن میں سے کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوڑی کو، گنجے کو اور اندھے کو آزمانے کا ارادہ کیا، فرشتے کو بھیجا، کوڑی کے پاس آیا، کہا کیا چیز چاہیے؟ کہا لوگوں کو میرے کوڑ سے بڑی ہی نفرت ہے، اگر مجھے اچھی رنگت والی جلد مل جائے تو مجھے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، جلد واپس آ گئی۔ اب فرشتے نے کہا مال میں سے کیا چاہتا ہے؟ کہا اگر اونٹ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ ایک حاملہ اونٹنی اس کے حوالے کی اور اس کے بعد گنجے کے پاس چلا گیا، گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ گنجے نے کہا اگر سر کے بال مل جائیں تو مجھے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ سر پہ ہاتھ پھیرا، بال واپس آ گئے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا اور کیا چاہتا ہے؟ کہا مال میں سے کیا چیز پسند ہے؟ کہا اگر گائے مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ ایک حاملہ گائے کو اس کے حوالے کیا، اندھے کے پاس روانہ ہوا، اندھے سے پوچھا تجھے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ کہا دیکھنے والی آنکھیں مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں واپس آ گئیں۔ کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہا بکری اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر حاملہ بکری اس کو دی، وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر اب ہوتا کیا ہے، کچھ ہی عرصے کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو پیدا کرتے ہیں۔ حاملہ اونٹنی کے پیدا ہونے والے بچے بڑھتے بڑھتے ایک وادی اونٹوں سے بھر گئی، گائے کے بھی بچے پیدا ہوئے، بچڑوں کے ساتھ، بچھیروں کے ساتھ، اور مادہ اور نر گایوں کے ساتھ ایک وادی گایوں کی بھر گئی، بکریوں کے ساتھ بھی ایک پورا کا پورا علاقہ جو تھا بکریوں سے بھر گیا۔ اللہ نے کہا میرے دیے ہوئے مال میں سے، میرے دیے ہوئے فضل میں سے، میری عطا کردہ عافیت اور صحت میں سے ان سارے کے سارے دوستوں کو، ان بندوں کو آزمانے کی ضرورت ہے۔ فرشتہ اب دوبارہ ایک غریب مسافر کے روپ کے اندر کوڑی کے پاس آیا، کہا میں مسافر ہوں، مجھے ضرورت ہے، میری ہیلپ کرو۔ تو اس موقع پہ کوڑی نے یہ بات کہا مانگنے والے زیادہ ہیں، مال تھوڑا ہے۔ کہا اس وقت کو یاد کر جب تو کوڑی تھا، جب تو مفلس و کلاش تھا۔ کہا میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ کہا اللہ تعالیٰ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے ویسا ہی ہو جائے جیسا تو پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھال میں کوڑ کو پیدا کیا، سارے اونٹوں کو مار دیا۔ گنجے کے پاس آیا، گنجے نے بھی یہی جواب دیا مانگنے والے بہت ہیں، مال کم ہے۔ حضرات گرامی قدر اس نے بھی یہی بات کہی کہ میں جدی پشتی امیر ہوں۔ ایسے عالم کے اندر فرشتے نے بد دعا دی اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ حضرات گرامی قدر مال تلف ہو گیا، جانور مر گئے، بال گر گیا۔ حضرات گرامی قدر دوبارہ گنجا ہو گیا، اندھے کے پاس آیا، اندھے سے کہا میں غریب الدیار ہوں، پردیسی ہوں۔ اندھے کے ذہن میں اللہ کی عطاؤں کا خیال آیا، اللہ کے فضل عظیم کا خیال آیا، ان ساعتوں کا خیال آیا جب آنکھوں کے اندر روشنی نہیں تھی، اس وقت کا خیال آیا جب اندھیروں والی زندگی تھی، اس مالک کے فضل عظیم کا خیال آیا جس نے رنگ و نور کی ایک بہت بڑی شمع کو دونوں طرف روشن فرما دیا۔ کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو نے اس پروردگار کے نام کے پر مانگا ہے جس نے مجھے اس وقت دیا جب میں مفلس و کلاش تھا، جس نے میری آنکھوں کی بنائی کو دوبارہ عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر فرشتے نے کہا مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، تیرے دوست ناکام ہوئے، تو کامیاب ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مال تلف ہو جاتا ہے جس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مچ مارتے ہیں اور صدقوں کو بڑھاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دنیا
کے اندر یہ انجام ہے، آپ کا مال تلف ہو جائے گا۔ اور آخرت کے دن کے انجام کے بارے میں پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اس سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا جائے گا، اور آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور یہ بات کہی جائے گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم دنیا کے اندر اپنے مال کو جمع کیا کرتے تھے، پس آج جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جہاں پر جہنم میں جانے والے مجرموں کے انجام کے حوالے سے بے نمازی ہونے کا ذکر کیا، وہیں پر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ ماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو بڑے ہی بلیغ انداز میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ راہ خدا میں اپنے مال کو نہ خرچنے والے لوگ قیامت کا دن ذلیل بھی ہوں گے، خوار بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، شدت کے عذاب کا نشانہ بھی بن جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمانت سمجھ کر اس مال کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل جب ہم اس بات کے پر غور کرتے ہیں کہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا نتیجہ کیا ہے، تو حضرات گرامی قدر اس کے نتائج بڑے ہی عجیب نکلتے ہیں، بڑے ہی عجیب نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ جو مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا نکلتا ہے وہ یہ ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جس مال کو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بدل ضرور دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی حوالے سے حضرت رسول اللہ نے، حضرت صادق و مصدوق نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ ایک آدمی نے ایک علاقے کے اندر بادلوں کے اندر سے آواز کو سنا کہ فلاں علاقے میں جا کے برسو۔ آدمی کے لیے بڑی ہی انہونی بات تھی کہ بادلوں میں سے فلان ابن فلان کے نام کو لیا گیا اور اس کو ایک مخصوص علاقے میں جا کے برسنے کا حکم دیا گیا۔ اس نے بادل کا تعاقب کیا، قحط سالی کا دور تھا، گرد و نواح کے اندر کھیت بنجر تھے۔ ایک علاقے میں پہنچا جہاں پہ ایک باغیچہ تھا، اور وہاں پر آدمی باغیچے کو کشادہ کر رہا تھا، اس کے اندر کیاریوں کو بنا رہا تھا۔ بادل وہاں پہ رکے، برسے، اس نے پانی کو ان کیاریوں کے اندر لگانا شروع کر دیا، نالیوں میں لگانا شروع کر دیا، کھالیوں میں لگانا شروع کر دیا۔ آدمی نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ کہا میں فلان ابن فلان ہوں۔ کہا میں نے تیرے نام کو آسمان کی بلندیوں پہ سنا ہے، بادلوں میں سنا ہے، آخر تو کرتا کیا ہے؟ کہا میں کرتا تو کیا ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنے مال کے 3 حصوں کو کر دیا، اپنے باغ کی پیداوار کے 3 حصوں کو کر دیا۔ ایک حصے کو باغ کی ڈیولپمنٹ پہ لگاتا ہوں، اور ایک حصے سے اپنی گھر والوں کی اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اور ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، گرد و نواح میں قحط سالی بھی کیوں نہ ہو، بنجر علاقہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہریالی کے ساتھ نوازتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچنے کے نتیجے میں انسانوں کو مزید مال دیتے ہیں۔ حضرات گرامی کا دوسرا نتیجہ بڑا ہی عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے۔ یہ دور ڈپریشن کا دور ہے، انگزائٹی کا دور ہے، نفسیاتی عارضوں کا دور ہے، دکھ کا دور ہے، غم کا دور ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں نے ہماری روحوں کو اداس کر کے رکھ دیا ہے۔ معاشرے کے اندر ڈایازیپام کا استعمال عام ہے، موٹی وال کو کھانے والے، لیکساٹنل کو کھانے والے، نیند کی گولیوں کو کھانے والے لوگ عام ملتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر پوچھو کیا ہے؟ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بار بھی ہے، لیکن رات
اسباب کی نیند چھن چکی ہے. حضرات گرامی قدر یہ چھنی ہوئی نیند جن اسباب کی وجہ سے واپس آتی ہے، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال کو صبح و شام دن کے اجالوں کے اندر اور رات کے اندھیروں کے اندر پروردگار عالم کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے. اور ایک نتیجہ ان کا دنیا میں کیا نکلے گا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ ان کے خوف کو بھی دور کر دے گا، ان کے غموں کو بھی مٹا دے گا. اور حضرات گرامی قدر خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ خوف مستقبل کے آنے والے کرائسس کا ہوتا ہے. غم کس بات کا ہوتا ہے؟ غم ماضی کے اندر ملنے والے دکھوں کا ہوتا ہے. غم ماضی کی چوٹ کا نام ہے اور خوف مستقبل کے دھچکے کا نام ہے. اگر سائیکالوجی کی زبان میں بات کی جائے تو غم ڈپریشن کا نام ہے اور خوف انگزائٹی کا نام ہے. انگزائٹی اندیکھے خوف کا نام ہے، بے قراری کا نام ہے، مستقبل کے اندیشوں کا نام ہے، مستقبل کے اندر آنے والی ناکامیوں سے بارے میں خدشات کا نام ہے. لیکن حضرات گرامی قدر جس نے اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا، پروردگار عالم نے اس کو کیا صلہ دیا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف بھی دور فرما دے گا، ان کے غم بھی دور فرما دے گا. حضرات گرامی قدر یہ دنیا کی بات ہے، آخرت میں صلہ کیا ملے گا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ہر نیکی کو مالک کائنات 10 سے ضرب دیتے ہیں. نمازیں 5 پڑھتے ہو اللہ 50 کو لکھتے ہیں، روزے تم 30 رکھتے ہو اللہ 300 کو لکھتے ہیں. حضرات گرامی قدر لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے اجر کا عالم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیکی کی قبولیت کا عالم کیا ہے؟ جس بھٹے کو، جس دانے کو، جس روپے کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جس ڈالر کو، جس درہم کو، جس دینار کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں. گویا کہ زمین کے اندر ایک دانے کو بویا گیا، اس دانے کے نتیجے کے اندر 7 کونپلیں نکلی، ہر کونپل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 دانوں کو پیدا کیا. گویا کہ ایک درہم تم نے اللہ کے پاس دیا، تمہارے ریکارڈ کے اندر 700 درہم لکھے گئے. تم نے ایک ڈالر کو اللہ کے راستے میں دیا، تمہارے نامہ اعمال میں 700 ڈالر لکھے گئے. تم نے ایک روپے کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 700 روپوں کو لکھ دیا. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ واسع بھی ہیں، وسعت دینے والے بھی ہیں، اور تمہاری نیتوں کو دیکھنے والے بھی ہیں. اور حضرات گرامی کا ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے 1-2 آداب بھی قرآن مجید میں بتلا دیے. پہلا جو ہے اس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ مال اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس سے تمہیں پیار ہے. گھٹیا مال کو، ایسے مال کو جس کو تم خود لینے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے. حضرات گرامی قدر بعض لوگ اترن کو غریبوں کو دے کر، بعض لوگ جھوٹے کھانے کو غریبوں کو دے کر یہ بات سمجھتے ہیں شاید ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کے حق کو ادا کر دیا. پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جس سے تمہیں پیار ہے. اور جو کچھ تم خرچتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں کس چیز کو خرچ کرتے ہو. کے آداب ہے یوں سمجھ لیجیے آپ نے جو دے دیا سو دے دیا. ایسا نہ ہو جب سائل تمہارے سامنے آئے تم اس کو جتلا کر، تم اس کو ایزا دے کر اپنے صدقے کو ضائع کر دو. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها ذنب اللہ غنی حلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بھلی بات کا کر دینا، ایک پیار بری بات کا کر دینا، ایک امر بالمعروف کی بات کا کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایزا دینے والے اسباب موجود ہوں، جس کے پیچھے ایزا دینے والا انداز
پاس موجود ہو۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے اپنے ولیوں کی نشانی یہ بتلائی، اپنے بندوں کی نشانی یہ بتلائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اپنے مال کے ذریعے غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو بھی کیا چہرہ مالک کائنات کے دیدار کے لیے کیا، ہم نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے چہرے کو مد نظر رکھ کے کیا۔ حضرات گرامی قدر ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان کی نیت اگر ہوتی ہے پروردگار عالم کی رضا پہ ہوتی ہے، ان کی نیت اگر ہوتی ہے آخرت کی فلاح پہ ہوتی ہے، ان کی نیت اگر ہوتی ہے جنت کے باغات پہ ہوتی ہے، ان کی نیت اگر ہوتی ہے حوروں کی رفاقت پہ ہوتی ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے غلمان کی خدمت کا حصول، ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے دیدار کا حصول، ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے رضوان کا حصول۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب لوگوں کے لیے حضرت رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی زندگی جہاں پہ تہجد گزاری کی علامات اپنی انتہا کے اوپر ہیں، جہاں پہ شب زندہ داری اپنی پورے عروج پہ نظر آتی ہے، جہاں پہ روزہ رکھنے کا انداز اپنے پورے عروج پہ نظر آتا ہے، وہیں پر حضرت رسول اللہ جو تھے اجود الناس تھے، کائنات کے سب سے سخی انسان تھے، اور آپ کی صحابت جو ہوتی تھی رمضان کے اندر اتنی تیز ہوتی تھی کہ موسلادھار بارش اور تیز رفتار آندیاں بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرات گرامی قدر یتیموں کو دینے والے، مسکینوں کو دینے والے، یتامہ غریبوں کو دینے والے، اسیروں کو دینے والے، اور کئی مرتبہ سب کچھ لٹا کر اپنے گھر میں اکیلے کملی کو چھاڑ کے داخل ہو جانے والے، اور امہات المومنین کے استفسار کے اوپر یہ بات کا جواب دینے والے کہ تمہارے بیٹے بھوکے تھے، میں نے گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر میں چولہا جلے اور مدینہ میں بھوک باقی رہے۔ حضرات گرامی قدر و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ آپ کے سیرت و کردار کا کیا اثر ہوا؟ جب جیش اسرا کا موقع آیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو 100 اونٹوں کے بدلے جنت کا خریدار بن جائے؟ سیدنا ذوالنورین نے کہا 100 اونٹ، اس کے بدلے جنت کے محلات کا خیال آیا۔ حضرات گرامی قدر 100 اونٹوں کو بما ساد و سامان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، پھر کہا کون ہے جو 100 اونٹوں کے بدلے جنت کا خریدار بن جائے؟ پھر حضرت عثمان نے 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دیا، پھر اعلان ہوا کون ہے جو جنت کا خریدار بن جائے؟ حضرت رسول اللہ اعلان فرماتے رہے، حضرت عثمان بار بار جنت کے خریدار بنتے رہے اور جنت کی بشارتوں کو حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ سٹیج بھی آئی کہ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا قط یا عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان بس کرو بس کرو، آئندہ کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، تم پھر بھی جنتی ہو۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح جیسے اسرا کے موقع پر تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق مال کو خرچ کیا۔ حضرت صدیق کی باری آئی، آقا نے پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اسلام کو مال کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی گھر میں تھا سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر گویا کہ صدیق نے اس بات کو واضح فرما دیا، جس گھر میں اللہ کی خشیت ہو اور جس گھر میں حضرت رسول اللہ کی محبت ہو، اس گھر کے اندر مال و متاع نہ بھی ہو، درہم و دینار نہ بھی ہو، اسباب نہ بھی ہو، تو حضرات گرامی قدر اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر آج ہمارے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر ویرانی کی وجہ کیا ہے؟ آج ان بنگلوں کے مکینوں کی اداسیوں کی وجہ کیا ہے؟ آج ان بنگلے میں رہنے والے لوگوں کے خوف اور خدشات کی وجہ کیا ہے؟ آج ان بنگلوں میں رہنے والے لوگوں کے اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ آج ان بنگلے میں رہنے والے لوگوں کے اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے اندر ڈوب کر نہ تو اس کا ذکر کرتے ہیں، نہ تہجد گزار ہیں، نہ شب زندہ دار ہیں، نہ دعاؤں کو کرنے والے ہیں، نہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر بندہ متقی ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ متوکل ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ ذاکر ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ دعائیں فریادیں کرنے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ توبہ کرنے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ استغفار کرنے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں، بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچنے والا ہو غم دور ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اسباب بتلا دیے، لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے
کہ ہم جو ہے اپنے مال کے اوپر سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا اثاثہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو رضا الہی کے لیے خرچ کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مال و متاع کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے اور اس کے ذریعے انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے. لیکن اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو بھی رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور اہل ایمان کے مالوں میں سے متعین حق ہے سائلین کے لیے بھی اور محروم طبقات کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آتا ہے، جہاں پہ اپنے گھر مال کو لے کے جاتے ہو وہیں پر میرا بھی حق کو ادا کر دیا کرو. اللہ تیرا حق کیا ہے؟ تو خزانوں کا مالک ہے. کہا دیتے تم مسکینوں کو ہو، یتیموں کو ہو، غربا کو ہو، لیکن میں اس کو اپنے حق کے طور پہ قبول کر لیتا ہوں. حضرات گرامی قدر، جو مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر لیتے ہیں. سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغباں کا ذکر کیا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتا تھا اور غریبوں کے کام آیا کرتا تھا. بیٹوں نے سمجھا ہمارا باپ بے وقوف ہے، اب ہم مال کے وارث بن چکے ہیں، مالک بن چکے ہیں، اب اپنے مال کو سنبھال کے رکھیں گے. حضرات گرامی قدر، جس وقت وہ فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا، باغ کو سمیٹنے کا وقت آیا، صبح اپنے کھیتوں کا رخ کیا، باغوں کا رخ کیا کہ آج سائلین سے چھپ چھپا کر اپنے مال کو سمیٹ لیں گے. جب پہنچے تو ہر چیز کو اجڑا ہوا پایا. ذہن کے اندر یہ خیال آیا راستہ تو وہی تھا، کہیں بھٹک تو نہیں گئے. پھر ذہن میں خیال آیا نہیں راستہ تو وہی ہے، لیکن باپ کے منہج کو چھوڑا، باپ کی ڈائریکشن کو چھوڑا، باپ کے راستے کو چھوڑا جس میں ہریالی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہی اور بربادی کا نشان بنا دیا. حضرات گرامی قدر، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 2 باغبانوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک باغبان جو تھا وہ چھوٹا باغبان تھا اور دوسرا باغبان بڑا ہی بڑا باغبان تھا. جو بڑا باغبان تھا، چھوٹا جو للہیت والا تھا، اس کو سمجھاتا تھا کہ جب تو اپنے باغ میں جایا کرے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کر دیکھ لے، میں تیرے مقابلے میں چھوٹی حیثیت کا ہوں، لیکن میں نے پروردگار عالم کو نہیں بلایا. بڑا باغبان اپنے باغ کی ہریالی کو دیکھ کر، باغ کے اندر موجود درختوں کو دیکھ کر یہ بات کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور قیامت اگر قائم بھی ہوگی تو وہاں پر بھی جس طرح اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے وہاں پر بھی اللہ دے دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے باغ کو تباہ کر دیا اور کوئی بھی اس کا مددگار نہیں تھا، اس کے مال کو بچانے والا نہیں تھا. حضرات گرامی قدر، یہ تو نتیجہ ہے جو دنیا کے اندر ہے، اور آخرت کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے جو اپنے مال کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، مال پہ ناز کرتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدا، اور جن کا یہ گمان ہے ان کا مال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ نے کہا جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے اس کی تپش سے انسان کو بچنا چاہیے، جو انسانوں کے دلوں کو پکڑ لے گی، ان کے دماغوں کو بھسم کر دے گی، ان کی ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے گی. حضرات گرامی قدر، اور ان کو آگ کے ستونوں کے اندر اللہ کے حکم سے قید کر دیا جائے گا، آگ کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، انسانوں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے جہاں پر وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے انکاری تھے، وہیں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کرتے تھے. اس کے مد مقابل جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو خوف اور غم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے درہم و دینار کو، روپے کو، پیسے کو 700 گنا زیادہ بنا کے لکھ دیں گے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء کی مہر کو لگا دیا کہ اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر ہم کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں ہماری آمد کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے آسمان و زمین کے مابین کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر اللہ نے کھیل ہی کھیل نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی اس کھیل کو مکمل کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی پوجا کے لیے بنایا، جس کا ایک انداز اور کرینہ یہ بھی ہے جہاں پہ اسی کا ذکر ہونا چاہیے، جہاں پر اسی کی تکبیر ہونی چاہیے، جہاں پر اسی کی تحلیل ہونی چاہیے، جہاں پر ہمیں اسی کی تسبیح گیت گانے چاہیے، وہیں پر ہمیں اس کے راستے میں اپنے مال کو بھی بے دریغ جو ہے خرچ کر دینا چاہیے۔ ایسی تجارت جس کا نتیجہ نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، اس تجارت سے پیچھے رہنا یقیناً گھاٹے کا سودا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے گرد و نواح میں جتنے بھی مساکین، یتیم، غربا موجود ہیں وہ آپ کے صدقات کے، آپ کے اموال کے حقدار ہیں۔ اسی طرح آپ کا یہ مرکز بھی آپ کی توجہات کا مستحق ہے۔ الحمدللہ اپنی زکوٰۃ و صدقات کو بھی میں ہمیشہ پرائورٹی کے ساتھ مرکز میں جمع کروانے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اس گھر کو، اس گلشن کو جو آپ کا گلشن ہے، جو شہداء کا گلشن ہے، جو علماء اسلام کا گلشن ہے، جو حضرت علامہ شہید کا گلشن ہے، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور آج جس کی آواز جو ہے اطراف و اکناف عالم کے اندر گونج رہی ہے، اور یہاں سے اٹھنے والی آواز قصر شاہی کو ہلا رہی ہے، اور یہاں سے اٹھنے والی آواز کئی لوگوں کے عقائد اور افکار میں انقلاب کو پیدا کر رہی ہے۔ اس آواز کو مزید سے مزید توانا بنانے کے لیے ایک بہت بڑا دارالعلوم جو ہے یہاں پر کام کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑا دارالمطالعہ جس میں ہزاروں کتب، حضرت علامہ شہید کی کئی ہزار کتب کو الحمدللہ اس دارالمطالعہ کے اندر ہم نے ڈونیٹ کر دیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے استفادہ کریں۔ انشاءاللہ یہ مرکز خدمت خلق کے فریضے کو بھی انجام دے گا۔ یہاں سے انشاءاللہ صحت، علاج اور معالجے کے کام بھی ہوں گے، اور یہ مرکز انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مینارہ نور بن کے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا کردار بھی ادا کرتا رہے گا۔ ایک وقت تھا جب اس کی تعمیر کو کرنے کا آغاز کیا گیا، اس کی اینٹ کو رکھا گیا تو حضرت علامہ شہید ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے، لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ مرکز کو چلانے کا وقت جو ہے شاید ان کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم گناہگار اور ہم ناتواں پھر اس مرکز کے اندر داخل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے بھی بہت سے اہل علم و دانش نے اس مرکز کی خدمت کی، جن میں حافظ عبدالغفار اعوان صاحب اور قاری ابراہیم میر محمدی صاحب کے نام سر فہرست ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد ہم گناہگار آج اس مرکز سے کتاب و سنت کی شمع کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی آرزو ہے اور زندگی کی شمع پھڑپھڑا رہی ہے، کسی وقت بھی زندگی کی یہ شمع گل ہو سکتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ میرے جنازے کے اندر بھی آپ لوگ شریک ہوں گے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس مرکز کا کارواں، اس مرکز کا قافلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، خیر کے یہ کام جو ہیں در حقیقت انسانوں کے لیے صدقہ جاریہ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم لافانی لوگ نہیں ہیں، ہم مٹ جانے والے ہیں۔ فنا جو ہے ہمارے مقدر میں ہے، ہم موت سے فرار نہیں ہو سکتے۔ بقا اگر کسی کے لیے ہے تو پروردگار عالم کے لیے ہے۔ چنانچہ آج اپنے اموال کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے اس کی رضا کو خریدنے کی بھرپور انداز میں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے دنوں کچھ اموات ہوئیں جن میں ہمارے بھائی اور انتہائی مشفق ساتھی مولانا عبدالرشید چٹھا صاحب شامل تھے۔ بیگم کوٹ کی جماعت کے فضائل صحابہ کانفرنس کے بانی و بانی تھے، حضرت علامہ شہید کے بھی ساتھی تھے، ان کے بیٹے بھی آج یہاں پر موجود ہیں، ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ بھائی عبدالغفار سریسر والے، ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ ناروے کے اندر مقیم ساتھی غلام حیدر صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا، ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کے اپنے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر